انڈر ایج لڑکیوں کی شادیاں کروانے کے لیے پریشرائز کیا جا رہا ہے، جن میں 16 سال 17 سال کی بچیاں شامل تھیں۔ کچھ منظور نظر اعلیٰ حکام اور ایک صوبائی وزیر کو نوازنا تھا۔ دارالامان میں ہی امان نہیں، یتیم بچے کہاں جائیں؟ لاہور کے ویلفیئر ہوم کی چھوٹی بچیوں کو غلط کام کے لیے استعمال کرنے کا انکشاف، خاتون سپرنٹینڈنٹ نے اعلیٰ حکام سر دیے۔ وزیر کے ملوث ہونے کا بھی دعویٰ، کہا آواز اٹھانے پر عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس انکوائری کا حکم دے دیا۔ اریسٹ کر کے مجھے نہیں پتا مجھے کہاں پہ لے کے جائیں گے، اور جو ثبوت ہے ان کو غائب کیا جائے گا۔ ویلفیئر ہوم کی سپرنٹینڈنٹ افشاں لطیف کو تبدیل کرنے کے بعد محکمہ سوشل ویلفیئر کو پولیس کا سہارا لینا پڑا۔ اہلکار دروازہ توڑ کر کاشانہ ویلفیئر میں گھس آئے، خاتون کو ساتھ لے گئے۔ پولیس ایکشن پر ویلفیئر ہوم میں مقیم یتیم بچیاں زارو قطار لگ گیا۔ ملزم بچیوں کا رشتے کا ماموں ہے۔ ادھر 8 روز قبل داؤد خیل سے اغوا بچے شہریار کی تشدد زدہ لاش تھل کینال سے مل گئی۔ 2 روز قبل آج نیوز نے بچے کی گمشدگی کی خبر نشر کی تھی، والد غم سے نڈھال۔ میرا پھول تھا میں تو اجڑ گیا بھائی، میری طرح کوئی اور نہ اجڑے۔ میرا جگر کا ٹکڑا تھا، میں آخری بوسہ بھی نہیں لے سکا اس کا۔ وفاقی بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ، پاناما جے آئی ٹی کے سربراہ واجد ضیاء کو ڈی جی ایف آئی اے تعینات کر دیا گیا۔ پنجاب میں بھی بڑے پیمانے پر تقرریاں اور تبادلے، گریڈ 22 اور 21 کے افسران سمیت تمام کمشنر تبدیل کر دیے گئے۔ مومن آغا کو ایڈیشنل چیف سیکریٹری محکمہ داخلہ پنجاب تعینات کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس، عدلیہ کے کردار کی تعریف۔ وزیر اعظم نے عدالتی فیصلے کو وفاق، پارلیمنٹ اور جمہوریت کی فتح قرار دے دیا۔ کہا قانون کی رہنمائی میں آئندہ کے لیے قانون سازی ہوگی۔ اپنا پیسہ عدالتی فیصلے سے مایوسی ہوئی، آئندہ بھی ہوگی۔ سب سے بڑی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے، قبل اس کے ادارہ اپنا وجود کو بیٹھے، اپنی ذمہ داری پوری کرے اور فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے احتساب کے عمل کو مکمل کرے۔ فنڈنگ کیس میں احتساب کا عمل مکمل کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں احتجاجی جلسے سے خطاب، کہا ملک کو قبضہ گروپ نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ آزادی مارچ نے ان کی چولیں ہلا دیں، گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دھکا اور دینے کی ضرورت ہے۔ ووٹ کے تقدس کو پامال کر کے اقتدار پر قبضے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اپوزیشن صرف انتشار چاہتی ہے، گورنر سندھ عمران اسماعیل کا جوابی وار، کہتے ہیں سازشیں کرنے والے اپنی حسرتوں پر آنسو بہا کر سو جائیں، ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان پر بھی تنقید، کہا نئے انتخابات کا مطالبہ بلا جواز ہے، تسلی کے لیے ہم حلقے کھلوانے کو تیار ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تقرری کے لیے تشکیل، پارلیمانی کمیٹی نے قواعد و ضوابط میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ نئے رولز کے مطابق پارلیمانی کمیٹی کسی بھی شخص کو مدعو یا انٹرویو کر سکے گی۔ اگر نامزد امیدوار جج انٹرویو کے لیے دستیاب نہیں ہوگا تو نامزدگی مسترد تصور ہوگی۔ پہلے ججز کے سامنے کوئی بولنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اب عدالتوں میں اکثر ناگوار واقعات سامنے آتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ کا ملتان میں ہائی کورٹ بار سے خطاب، کہا ججز زیادہ سے زیادہ کیسز نمٹانا چاہتے ہیں جس سے مسئلہ ہوتا ہے۔ نامزد چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس گلزار کا لاہور خواتین ججز کانفرنس سے خطاب، کہا عدلیہ میں مزید خواتین ججز کی شمولیت یقینی بنا رہے ہیں۔ سیاسی پارٹیوں کی فنڈنگ کی چھان بین، الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے سوالنامے جواب جمع کروا دیے۔ پی ٹی آئی کے فروغ حبیب نے نون لیگ کے ایک صفحے پر مشتمل جواب کو ناکافی قرار دے دیا، کہا اربوں کے گھپلے پر مختصر جواب سمجھ سے بالاتر ہے۔
हमारी यूनियन बहाल करो, मुल्क भर के तलबा सड़कों पर आ गए। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में तलबा तंजीमों का एहतजाज, मुख्तलिफ शहरों में यकजहती रैलियां निकाली। स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी ने तालीमी इदारों में तलबा सियासत से पाबंदी हटाने, फीसों में कमी और हॉस्टल्स के क़याम का मुतालबा कर दिया। सबसे जो ज़रूरी है वो स्टूडेंट यूनियन की बहाली है। हमारे पास 60% आबादी यूथ की है, उसको सप्रेस करने के लिए तलबा यूनियन को ख़त्म किया गया, क्योंकि फ्यूचर के लीडर से खौफजदा थी हमारा सिस्टम। तलबा की सुनने के लिए कोई भी नहीं है, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे जाके हम अपनी आवाज़ को पहुँचा सके। तलबा सियासत पर पाबंदी गैर जमहूरी है, फवाद चौधरी भी तलबा यूनियन की हामी। ट्वीट किया, तलबा यूनियन पर पाबंदी मुस्तकबिल की सियासत को महदूद करने के मुतरादिफ है। तलबा सियासत को तशद्दुद से पाक बनाने के लिए इक़दाम किए जा सकते हैं, लेकिन तलबा सियासत पर पाबंदी गैर जमहूरी इक़दाम है। शौकत यूसुफजई की भी हिमायत, मगर ये भी कह दिया पाबंदी उठाने का फैसला नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो ने भी तलबा के हक में आवाज़ उठा दी। अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा। बैरिस्टर फरोग नसीम फिर वफाकी काबीना का हिस्सा बन गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बैरिस्टर फरोग नसीम से हलफ लिया। फरोग नसीम ने आर्मी चीफ तौसी केस में वकालत के लिए 3 दिन कबल वजारत से इस्तीफा दिया था। इस्लामाबाद में इंतखाबी इस्लाहात कॉन्फ्रेंस, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब का खिताब, खवातीन की गैर रजिस्टर्ड तादाद में इजाफे के खदशे पर अदम इत्मीनान। कहा, अगर खवातीन की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो शफाफ इलेक्शन का इनेकाद मुश्किल होगा। सियासी जमातों से मसले के हल में ताउन की अपील। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के जुडिशल रिमांड में 9 दिसंबर तक तौसी। आहता अदालत में लीगी रहनुमाओं की जाने की कोशिश, एहलकार दीवार बन गए। लीगी रुकन पंजाब असम्बली तौफीक भट्ट का एहलकारों पर तशद्दुद का इल्जाम। मामले पर पंजाब असम्बली में शोर शराबा, अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने मामले की तहकीकात की हिदायत कर दी। सानह तेजगाम मुतासरीन को कितना मुआवजा दिया और कब दिया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत रेलवे और वजारत दाखिला से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि कौन से कानून के तहत वजीर रेलवे ने मुआवजे का ऐलान किया। क्या वजीर अपनी जेब से मुआवजा अदा करेंगे? फजाइया हाउसिंग स्कीम के खिलाफ नैब मुतहरिक, तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया। हाउसिंग स्कीम में 6000 से जायद शहरियों ने 13 अरब रुपए की सरमायाकारी की। इंक्वायरी का आगाज अवामी शिकायत पर किया। तर्जुमान नैब कराची की वजाहत, कहा जिम्मेदारों के एहतसाब के लिए पुरअज़्म हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान, वजारत खजाना ने कीमत कम करने की समरी हुकूमत को भिजवा दी। 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 2 रुपए 90 पैसे फी लीटर तक कमी की सिफारिश की गई है। बैंकों और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दरमियान मामला तय पा गए। बैंकों ने खातेदारों के अकाउंट्स की मालूमात एफबीआर को देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। जराए का दावा, टैक्स नेट को वुसअत मिलेगी। एफबीआर ने उम्मीद जाहिर कर दी। लाहौर के इलाके चौबुर्जी क्वार्टर्स के करीब रिक्शे में धमाका, ड्राइवर समेत 10 अफराद जख्मी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक धमाके में 3 किलो मवाद इस्तेमाल किया गया। बॉल बेरिंग भी मिले। जख्मी ड्राइवर का बयान रिकॉर्ड, कहा रिक्शे से उतरा तो धमाका हो गया। धमाका दहशतगर्दी था या नहीं, तहकीकात जारी। का एहतजाज, रुकने सूबाई असेंबली सगीर अहमद की भी शिरकत, कहा इंसाफ ना मिला तो एहतजाज होगा। आला हुकाम का एक्शन, 5 एहलकार मुअत्तल। एएसआई इमरान खालिद और कांस्टेबल हबीब अख्तर गिरफ्तार। सीधी गोली चलाने की इजाजत किसको नहीं है, सीपीओ की वजाहत। काम करते हैं
آپ سگنل جمپ کر رہی ہیں اور اوپر سے آپ پھر گالیاں دے رہی ہیں. کراچی میں بیچ سڑک پر ٹریفک اہلکار کو مغلظات بکنے والی کار سوار خاتون نے پولیس کو سستی سے فائدہ اٹھا لیا. گرفتاری سے قبل ہی ضمانت کرا لی، پھر ٹھاٹ سے تھانے بھی پہنچ گئی. حکام دیکھتے رہ گئے. کراچی میں پولیس فائرنگ سے نبیل ہلاکت کیس کی سماعت عینی شاہد اور مدعی مقدمہ زخمی رضا نے بیان ریکارڈ کرا دیا. رضا نے کہا گولی نبیل کی گردن پر لگی، نبیل کے منہ سے خون نکل رہا تھا. پولیس اہلکار گاڑی کے پاس آئے، نبیل کو زخمی دیکھ کر فرار ہو گئے. ایم پی ایم لندن کا مبینہ ٹارگٹ کلر یوسف ٹھیلے والا اپنے ویڈیو بیان سے مکر گیا. عدالت میں پیشی پر کہا آج تک کوئی قتل نہیں کیا. ندیم ماربل والا اور ریاض چاچا قتل کرتے تھے، وہ تو ٹھیلے پر رکھ کر صرف لاشیں ٹھکانے لگاتا تھا. 1995 میں ایم پی ایم میں شمولیت اختیار کی، 97 میں گرفتار ہوا. 7 سال بھی ہیں، معاہدے پر بات چیت جاری ہے. صدر ٹرمپ کی تصدیق. تھینکس گیوننگ کے موقع پر امریکی صدر افغانستان پہنچ گئے. بگرام بیس پر امریکی فوجیوں سے ملے. افغان صدر سے بھی ملاقات کی. طالبان نے بھی مذاکرات بحالی کی تصدیق کر دی. السلام علیکم. آج 12 بجے کے ساتھ میں ہوں مونس رضا. ہیڈ لائنز کے بعد بلیٹن کا آغاز کریں گے. بڑی خبر سے دارالامان میں ہی امان نہیں، یتیم بچے کہاں جائیں؟ لاہور کے ویلفیئر ہوم کی چھوٹی بچیوں کو غلط کام کے لیے استعمال کرنے کا انکشاف. خاتون سپرنٹینڈنٹ نے اعلیٰ حکام پر بڑے الزامات دھر دیے. وزیر کے ملوث ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، کہا آواز اٹھانے پر عہدے سے ہٹا دیا گیا. خاتون اہلکار سے چارج لینے کے لیے محکمہ سوشل ویلفیئر کو پولیس کا سہارا لینا پڑا. اہلکار دروازہ توڑ کر کاشانہ ویلفیئر میں گھس آئے، خاتون کو ساتھ لے گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، انکوائری کا حکم دے دیا. انڈر ایج لڑکیوں کی شادیاں کروانے کے لیے پریشرائز کیا جا رہا ہے، جن میں 16 سال 17 سال کی بچیاں شامل تھیں، جن کا مقصد کچھ منظور نظر اعلیٰ حکام اور ایک صوبائی وزیر کو نوازنا تھا. یتیم اور بے سہارا بچیوں کے مرکز کاشانہ ویلفیئر ہوم کی سپرنٹینڈنٹ افشاں لطیف کو تبدیل کرنے کے بعد چارج لینے کے لیے محکمہ سوشل ویلفیئر کو پولیس کا سہارا لینا پڑا. پولیس دروازہ توڑ کر کاشانہ میں گھس گئی اور خاتون سپرنٹینڈنٹ سے چارج لیا تو وہاں مقیم بچیوں نے انہیں روتے ہوئے رخصت کیا. اریسٹ کر کے مجھے نہیں پتا مجھے کہاں پہ لے کے جائیں گے اور جو ثبوت ہیں ان کو غائب کیا جائے گا. سابق سپرنٹینڈنٹ افشاں لطیف نے الزام لگایا کہ انہوں نے نابالغ بچیوں کی جبری شادی کے خلاف آواز اٹھائی تھی، لیکن انہیں بھی یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے. میری چیف جسٹس آف پاکستان اور عمران خان صاحب جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان سے اپیل ہے ادارہ ان اداروں میں جھانکیں. ان اداروں میں روٹی اور کپڑے کے نام پر جیسے ان بچیوں کو مس یوز کیا جاتا ہے، اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کو خوش کیا جاتا ہے، وزیروں کی منمانیاں یہاں پہ کی جاتی ہیں. ترجمان حکومت پنجاب کا کہنا ہے کہ خاتون سپرنٹینڈنٹ کی درخواست پر CMIT کی انکوائری کے بعد ڈی جی افشاں کرن کو تبدیل کر دیا گیا ہے، جبکہ محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے سپرنٹینڈنٹ کا کردار مشکوک بتانے پر انہیں بھی تبدیل کر دیا گیا ہے. پنجاب میں بچوں سے زیادتی اور قتل کے واقعات بڑھنے لگے. میلسی میں 2 کمسن بچیوں کو قتل کر دیا گیا. پولیس نے ملزم گرفتار کر لیا. وزیر اعظم عمران خان کے حلقہ انتخاب داؤد خیل میں بھی ایک بچے کو قتل کر دیا گیا. بچیوں کا دور کا رشتے کا ماموں نکلا. ایک بچی کے ساتھ زیادتی بھی کی. اپنی شناخت چھپانے کے لیے دونوں بچیوں کو قتل کیا. ادھر داؤد خیل کے علاقے محلہ مبارک آباد میں بھی 8 روز قبل لاپتہ ہونے والے کمسن شہریار کی لاش نہر سے ملی. والد غم سے نڈھال ہے. میرا پھول تھا میں تو اجڑ گیا بھائی، میری طرح کوئی اور نہ اجڑے. میرا جگر کا ٹکڑا تھا، میں آخری بوسہ بھی نہیں لے سکا اس کا. داؤد خیل وزیر اعظم عمران خان کے حلقہ انتخاب کا علاقہ ہے. بچے کے بہیمانہ قتل پر پورے علاقے کی فضا سوگوار ہے. اور اب خبر دیں لاہور سے، جہاں آج چوبرجی کے قریب رکشے میں دھماکہ ہوا تھا جس میں ڈرائیور سمیت 10 افراد زخمی ہوئے. پولیس کے مطابق رکشے میں 3 سے 5 کلو بارودی مواد نصب کیا گیا تھا. تفصیلات آپ کو بتائیں گے. غزہ بادلے گریڈ 22 اور 21 کے افسران سمیت تمام کمشنرز تبدیل کر دیے گئے. مومن آغا کو ایڈیشنل چیف سیکریٹری محکمہ داخلہ پنجاب تعینات کر دیا گیا.
چیف سیکرٹری کے تبادلے کے بعد بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کی گئی۔ شوکت علی ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب، ارم بخاری ایڈیشنل چیف سیکرٹری انرجی، عارف انور بلوچ ایڈیشنل چیف سیکرٹری اینڈ رورل اکانومی، ڈاکٹر رحیل صدیقی چیئرمین وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم، حامد یعقوب شیخ چیئرمین P&D، محمد آغا ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم، نبیل احمد اوان سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر، محمد شہریار سلطان سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن تعینات کر دیا گیا۔ افتخار علی سوہو کو پرنسپل سیکرٹری 2 وزیر اعلیٰ تعینات کر دیا گیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ سیف انجم کمشنر لاہور، شان الحق کمشنر ملتان، نسیم صادق کمشنر ڈی جی خان، ریٹائرڈ محمد محمود کمشنر راولپنڈی، محمد آصف اقبال کمشنر بہاولپور، محمد احسن وحید کمشنر ساہیوال اور عشرت اللہ کو کمشنر فیصل آباد تعینات کر دیا گیا۔ سہیل شہزاد ڈی جی ایکسائز، سمی سید کو ڈی جی LDA اور عرفان نواز کو ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ 31 ڈپٹی کمشنرز اور دیگر سیکرٹریز کے بھی تبادلے کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو وفاق، پارلیمنٹ اور جمہوریت کی فتح قرار دے دیا۔ پارٹی ترجمانوں کے اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلے سے مافیا کو مایوسی اور اداروں میں تصادم پہنچانے والوں کو شکست ہوئی۔ پہلے اس طرح کے سوالات کبھی سامنے نہیں آئے۔ عدالت اور قانون کی رہنمائی میں آئندہ کے لیے قانون سازی ہوگی۔ اجلاس میں قانونی ٹیم نے ترجمانوں کو عدالتی فیصلے اور فورن فنڈنگ کیس پر بھی بریفنگ دی، جبکہ اراکین کی جانب سے قانونی ٹیم پر تحفظات سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ PTI جمہوری اقتدار پر یقین رکھتی ہے، جمہوریت میں اختلاف ہوتا ہے۔ قانونی ٹیم نے عدالت عظمیٰ کو مطمئن کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ عدالتی فیصلہ قانونی ٹیم کی کامیابی ہے۔ مسلم لیگ نون نے نیب کو نون لیگ اکاؤنٹیبلٹی بیورو قرار دے دیا۔ ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، مگر وہ رخ پھر ہماری طرف ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عمران خان مافیا کہتے ہیں۔ مافیا تو وہ خود ہیں۔ سپریم کورٹ میں حکومت کی نااہلی بھی ثابت ہو گئی۔ وہ ادارہ جو 1 سال سے وزیر اعظم سلیکٹڈ عمران خان کی ملازمت کر رہا ہے، اس کا نام ہے نون اکاؤنٹیبلٹی بیورو۔ نیب کے چیئرمین کہتے ہیں ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، یہ تو ہوائیں واپس ہماری طرف آ رہی ہیں۔ درخواست عدالت میں سنی گئی، فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا۔ آپ کس کو مافیا کہہ رہے ہیں؟ دوسروں کو کہتے ہیں چور، دوسروں کو کہتے ہیں ڈاکو۔ مافیا آپ ہیں عمران صاحب۔ 4 دن آپ کی نالائکی، آپ کی نااہلی کہ سپریم کورٹ میں بار نشاندہی ہوئی، سارے ریکارڈ میں رد و بدل ہوا آپ کی نالائکی کی وجہ سے۔ جو سپریم کورٹ میں ہوا تو وہ مافیا نے رد و بدل کیا تھا آپ کی سمریز کے اندر۔ فورن فنڈنگ کیس میں احتساب کے عمل کو مکمل کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے پھر مطالبہ کر دیا۔ کراچی میں احتجاجی جلسے سے خطاب میں کہا کہ افواج پاکستان کی قیادت کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا اور بے توقیر کیا گیا۔ حکومت میں کسی کام کی اہلیت نہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے کہ وہ قبل اس کے کہ ادارہ اپنا وجود کھو بیٹھے اپنی ذمہ داری پوری کرے اور فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے حکمران جماعت قیادت کے بارے میں احتساب کے عمل کو مکمل کرے۔ افواج پاکستان اس کی قیادت کو کس طرح عدالتوں میں گھسیٹا گیا، کس طرح بے توقیر کیا گیا، فیصلے کے لیے ان کے پاس نہ قانون ہے اور نہ ہی کسی قسم کی قانونی چارہ جوئی کی اہلیت۔ فوری طور پر اس اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے۔ جعلی وزیر اعظم اس